علی محمد خان صاحب امین گنڈا پور صاحب ملاقات بھی کی، انہوں نے ظاہر ہے پی ایم صاحب سے اچھی بات ہے انہوں نے ملاقات کی، لیکن دوسری طرف وہ ایڈامنٹ بھی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے حقوق کے لیے آخری حد تک جائیں گے. تو کیا یہ ظاہر ہے، یہ اس سے پہلے ہم یہ تجربہ دیکھ چکے ہیں پنجاب اور سینٹر میں مختلف گورنمنٹس کی تھی، اب ذرا زیادہ جو ہے وہ ڈیوائسو ہے، ڈویژن بہت زیادہ ہے سماج میں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہم آخری حد تک جائیں گے تو ہم اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں علی محمد خان صاحب؟ اپنی بھرپور آئینی جدوجہد کریں گے، سیاسی جدوجہد کریں گے، عدالتی جنگ بھی لڑنی پڑی تو اس کے لیے لڑیں گے. تو اس کا مطلب تو مجھے یہی سمجھ آتا ہے، کوئی آئین سے ماورا کسی عمل کی طرف نہ ہماری سوچ ہے اور نہ گنڈا پور صاحب اس طرف جائیں گے. سیاسی جدوجہد اور جو ان کی ایک آئینی حیثیت ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، ان کا رائٹ ہے کہ ان کی بات کو سنا جائے اور جو خیبر پختونخوا کے حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں، چاہے وہ محصولات کی مد میں ہوں، چاہے وہ سینٹرل جو مرکز سے گرانٹس آتے ہیں اس کے مد میں ہوں، یا جو سیکیورٹی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے پورے ملک میں بالخصوص پختونخوا میں، اس میں مرکز کی سپورٹ جتنی صوبے کو چاہیے ہوتی ہے انٹیریئر منسٹری کے حوالے سے، حساس اداروں کے حوالے سے، کیونکہ شاید ان چیلنجز سے نمٹنا کسی صوبے کے لیے اکیلے ممکن نہیں ہوتا. اچھا علی محمد خان صاحب، کچھ اب تو لگتا ہے کچھ بھی ممکن ہوتا ہے ہمارے ہاں. کہا جا رہا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں جناب آپ کی پارٹی کے عمر ایوب صاحب، اب وہ بھی چونکہ آزاد امیدوار ہیں جی، تو ممکن ہے مولانا فضل الرحمان، باتیں ہو رہی ہیں ہوا میں ہیں یا نہیں ہیں، یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ جناب وہ مولانا فضل الرحمان صاحب یا کوئی اور ان کی پارٹی یا کوئی اور جو ہے اس کو بھی کر دیا جائے گا، اور یہ بھی اس طرح کی آپ کچھ پریڈکٹ کر رہے ہیں یا جس کا خدشہ ہے آپ کو؟ دیکھیں، آج تو عہدہ جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کو مل گیا ہے اپوزیشن لیڈر کا، لیکن ہونے کو اس ملک میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. فارم 47 کے ذریعے 100 سے زیادہ جیلی جو اوتھ سے الیکٹڈ ممبرز کے وہ لیے گئے اور ان کی بنیاد پہ پھر جیلی ممبران جو ریزرو سیٹس پہ تھے ان کو لے کے آیا گیا، اور سارا اللہ کے 100 ناموں کے نیچے ہوا ہے. تو ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال آپ اچھا، اور یہ بشرا بی بی صاحبہ نے ایک اور بھی بیان آیا ہے کہ جی ان کو کوئی خدا نخواستہ پوائزن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس ضمن میں آپ کیا پریکاشنز لے رہے ہیں ان کے حوالے سے؟ لیکن ان کو تو میرے خیال میں آج شفٹ کیا گیا بنی گالا سے اڈیالہ. فوری طور پہ اگر آپ میری رائے پوچھتے ہیں تو کل صبح کی صبح ان کا جو بھی ایک کریڈیبل میڈیکل بورڈ ہے اس سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جس پہ محترمہ کو اعتماد ہو وہاں سے ہونا چاہیے. بے شک اس میں سرکاری لوگ بھی ہوں، کیونکہ آفیشیل رپورٹ جو جمع ہوتی ہے عدالت میں یا جیل اتھارٹیز کے پاس، تو وہ اس میں سرکاری ڈاکٹرز کا ہونا ضروری ہوتا ہے آئینی طور پہ. لیکن جن ڈاکٹرز پہ محترمہ کا بشرا صاحبہ کا اعتماد ہے ان کو بھی اس میں ہونا چاہیے، تاکہ ایک کریڈیبل رپورٹ سامنے آئے، اور اگر ایسی چیزیں ہیں تو اس کا تدارک ہو، اس کی انویسٹیگیشن بھی ہو کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، اس کے ذمہ دار جتنے ہیں ان کا بھی تعین ہو، اور جتنی میڈیکل ان کو ریلیف اب چاہیے وہ ان کو ملنا چاہیے. علی محمد خان صاحب، ہمیشہ ڈیل کی بات ہوتی ہے، اور اب تک کی جو ہماری رپورٹس ہیں خان صاحب سے جو بھی ملا ہے پارٹی کا جو ممبر کو، تو اس حوالے سے ان کا بڑا سخت رد عمل تھا، انہوں نے بری طریقے سے ربش کیا اس آئیڈیا کو. اب پھر باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑی ہی سیریس ڈویژنز ہو گئی ہیں وطن عزیز میں پولیٹیکلی. اگر آپ دیکھیں کورٹس کا معاملہ آپ دیکھ لیں، وہ جو ججز کا معاملہ آپ دیکھ لیں، تو کچھ سینئر وائسز یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ مل جل کے گرینڈ ڈائلاگ ہو. تو یہ کہیں کی دور دور تک اس کا نشان نظر آتا ہے، کیونکہ سب نے جو پوزیشنیں لے رکھی ہیں وہ انتہائی سخت ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں. دیکھیں، ہمیشہ معاملات کا حل تو گفتگو سے نکلتا ہے، لیکن اگر آپ ایک شخص کو جیل میں ڈال دیں اور تمام مینڈیٹ خان صاحب کا اس پہ آپ ڈاکہ ڈال دیں اور بے شمار غلط کیسز بنائیں، تو اس کے بعد کون سی آپ نے کیا ڈائلاگ کرنا ہے؟ اگر حکومت ان معاملات کو ٹھیک کرنے میں سنجیدہ ہے تو سب سے پہلے عمران خان صاحب کو باہر لایا جائے، ان پہ غلط کیسز ختم کیے جائیں. ہمارا جو مینڈیٹ ہم سے چوری کیا گیا ہے اس کی واپسی کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس پہ سپریم کورٹ کا کیا رول ہوگا،
ان ساری چیزوں پہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ 1 پوائنٹ ڈے اچانک بیٹھ کے سب کو ٹھیک ہو جائے. سچ بولنا پڑے گا, اس پہ حق بات کرنی پڑے گی. خان صاحب سے پچھلے جب سے یہ الیکشن ہوا ہے 2 دفعہ میری ملاقات کا مجھے موقع ملا ہے. دوسری ملاقات میں تو لوگ تو زیادہ سے زیادہ بات نہیں ہو سکی, لیکن پہلی ملاقات میں خان صاحب سے گفتگو ہوئی اور اس میں انہوں نے جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی تھی, تو ریکنسیلیشن کی بات کو تو لوگوں نے اٹھایا, ٹروتھ کی بات کو نہیں اٹھایا. خان صاحب کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ سچ تو بولیں, حقیقت کو سامنے تو لائیں. جو چوری ہوئی ہے, جو مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ پڑا ہے, پہلے وہ تو واپس ہو, اس کے بعد بات آگے بڑھے گی. تو ہم بات سے انکاری نہیں ہیں, لیکن بات کے پیرامیٹرز کیا ہیں, اس کے ٹی او آرز کیا ہیں, اور کیا مینڈیٹ چوری واپس کی جائے گی کہ نہیں. کیونکہ براڈ ڈے لائٹ جو ہے وہ رابری ہوئی ہے, کہ پہلے کوئی دھاندلی ہوتی تھی. یہ تو کھلم کھلا جو ہے زور زبردستی ہے, یعنی کہ نہ دھاندلی نہ جعلی ووٹ ڈالنے کی کوئی, سیدھا جا کے فارم 47 لے کے کسی کے ہاتھ تھما دو, باقی تم جاؤ تمہارے ووٹ جانے, تمہاری کیمپین جانے. بے شک تم نے جیتا ہو, عوام نے تمہیں ووٹ دیا ہو, فارم 45 پہ تم جیتے ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر. واٹ میٹرز از دا فائنل پیپر جو آپ کو مل جاتا ہے الیکشن کمیشن سے, فارم 47. یہاں سے پھر کیا وہ بات سابقہ ڈکٹیٹر جو یو ایس ایس آر کے ہوتے تھے, اسٹالن, اس کی بڑی مشہور کہاوت ہے کہ الیکشن میں یہ نہیں میٹر کرتا کہ ووٹ ڈال کون رہا ہے, میٹر یہ کرتا ہے کہ اس کو گن کون رہا ہے. تو اب یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ گننے سے بھی بات آگے چلی گئی ہے. اب میٹر یہ کرتا ہے کہ فائنل رپورٹ کون بنا رہا ہے. تو آپ بے شمار سیٹیں جیتیں, بے شمار ووٹ جیتیں, فارم 47 آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے بس. اچھا خان صاحب, علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے کہ بار بار جو ملاقاتیں ہوئیں تو خبریں یہ بھی آتی رہیں کہ خان صاحب ایک پروٹیسٹ موومنٹ کی بات بھی کرتے ہیں اور سامنے رکھتے ہیں. ظاہر ہے جو بھی اس کو ایک آئین ہمارا جو پرامن احتجاج کا اجازت بھی دیتا ہے, تو اس ضمن میں کوئی تجویز زیر غور ہے؟ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے ریلیف تو ملا آپ کو, 2-3 کیسز میں سزا کی معطلی ہوئی, بٹ ان دی ریئل سینس آف دی ورڈ خان صاحب از ان جیل, his wife is in jail. تو کیا یہ بھی آپ کے ایجنڈے پہ ہے ایک پروٹیسٹ موومنٹ؟ بالکل کیوں نہیں ہے, اور اس سلسلے میں تو 2 ایکٹیویٹیز ہو بھی چکی ہیں. خیبر پختونخوا میں ہم نے ایک بڑا جلسہ کیا 1-2 ہفتے پہلے, اور ابھی 3 دن پہلے ہم نے ایک بڑی ریلی نکالی ہے. میرے خیال میں اب پنجاب میں اس ایکٹیویٹی کو تیز ہماری پنجاب کی لیڈرشپ کو کرنا پڑے گا. مرکز سے ہم بھی ان کے ساتھ تعاون کریں گے. سندھ میں بھی, ہمارے کراچی میں بھی لوگ نکلے ہیں, تو پارلیمنٹ کے اندر, عدالتوں کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی روڈز پہ ایکٹیویٹی عید کے بعد آپ کو تیز ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ. علی محمد خان صاحب, تھینک یو ویری مچ, پریشیس ٹائم, خاص طور پر رمضان میں روزے کے فوراً بعد آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو بہت اہم خبر کہ آخر محسن نقوی صاحب اور پنجاب حکومت کے درمیان کیا چل رہا ہے, اپائنٹمنٹس کے حوالے سے کیا کھینچا تانی ہے.